بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ اس سے پہلے مفتاح القرآن کے سبق نمبر 5 سبق نمبر 6 میں مرفوعات کا ذکر ہوا تھا۔ مرفوعات یعنی وہ اسما جن پر پیش دینے والے عامل داخل ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ منصوبات کا ذکر کروں گی۔ منصوبات یعنی وہ اسما جن پر زبر دینے والے عامل داخل ہوتے ہیں۔ ان کی 13 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول بھی، نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول لہ، نمبر 5 مفعول معہ، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 حروف مشبہ و فعل کا اسم، نمبر 9 لائے نفی جنس کا اسم، نمبر 10 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 11 ما ولا مشبہ بلیسہ کی خبر، نمبر 12 منادی مضاف، نمبر 13 مستثنی۔ منصوبات کی ان 13 قسموں میں سے آج صرف مفاعیل یعنی مفعولات کا ذکر ہوگا اور ان کی مثالیں اور مشقیں بھی قرآنی الفاظ کے ساتھ پیش ہوں گی۔ مفاعیل یعنی مفعولات کی 5 قسمیں ہیں اور فعل اپنے تمام مفعولات کو زبر دیتا ہے۔ مفعولات کی پہلی قسم مفعول بھی۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جن پر فعل واقع ہو، جیسے خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ اس جملے میں خلق فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے اور انسانہ مفعول بھی ہے کیونکہ فعل کا فاعل انسان پر واقع ہوا ہے۔ مفعول بھی سے متعلق مزید جملے یہ ہیں، جیسے ذاق الشجرۃ، چکھا ان دونوں نے درخت کو۔ اس جملے میں الشجرۃ مفعول بھی ہے کیونکہ فعل شجرۃ پر واقع ہوا ہے۔ اخرج ابویکم، اس جملے میں ابویکم مضاف الیہ ہو کر کے مفعول بھی ہوا ہے۔ ابوی دراصل یہ ابویانی تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون ساکت ہو گیا ہے اور مفعول بھی کا زبر ہونے کی وجہ سے ابوی یعنی یہ ساکن ماقبل مفتوح ہو گیا، کم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ نسوا لقاء یومہم، بھول گئے وہ سب اس دن کے ملاقات کو۔ جملے میں بھی لقاء کا زبر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے، چونکہ لقاء مضاف یوم مضاف الیہ پھر یوم مضاف الیہ ہوا ہے، لیکن اس کا اثر لقاء پر ظاہر ہے۔ اقلت سحابا ثقالا، اٹھایا بھاری بادلوں کو۔ اس جملے میں سحابا ثقالا موصوف صفت ہو کر کے مفعول بھی ہوا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم سب کو اپنے رب کے پیغامات۔ اس جملے میں کم بھی مفعول ہے اور رسالاتی بھی مفعول بھی ہے، چونکہ زبر جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا، یعنی الف اور لمبی تا کو زبر نہیں آتا ہے، اس شکل میں اس کو زیر آتا ہے۔ ان کی تفصیلات مؤنث اور مذکر کے سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوں گی۔ اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ الف اور لمبی تا کو زبر نہیں آتا ہے۔ تنحتون الجبال، تراشتے ہو تم سب پہاڑوں کو۔ الجبال مفعول بھی ہے۔ عقروا الناقۃ، ذبح کر دیا انہوں نے اونٹنی کو۔ ناقۃ مفعول بھی ہے۔ اوفوا الکیل، پورا کرو تم سب ناپ تول کو۔ الکیل مفعول بھی۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، مت گھٹاؤ تم سب لوگوں کو ان کی چیزیں۔ اس جملے میں الناس اور اشیاءہم مضاف الیہ ہو کر کے لا تبخسوا کا مفعول بھی ہوا ہے، اس لیے دونوں کو زبر ہے۔ بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، بدل دیا ہم نے بری جگہ کو اچھے سے۔ اس جملے میں مکان السیئۃ مفعول بھی ہے۔ القی عصاہ، ڈال دیا اپنی عصا یعنی لاٹھی کو۔ نزع یدہ، نکالا یعنی کھینچا اپنے ہاتھ کو۔ سحروا اعین الناس، جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو۔ الناس مرکب اضافی ہو کر کے مفعول بھی ہوا ہے، اعین کو مفعول ہونے کی وجہ سے زبر ہوا، الناس مضاف الیہ اس لیے زیر ہوا۔ لا تلبسوا الحق، مت ملاؤ حق کو۔ یسفکوا الدماء، بہائیں گے وہ خون کو۔ استوقد نارا، جلائی انہوں نے ایک آگ۔ مفعول بھی کی مشق میں ایک بات خاص خیال رکھیں
کہ مفعول بھی فعل واقع ہونے کے علاوہ اس کے ترجمے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے ترجمے کے آخر میں اکثر کو کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے جملے میں مشق تھا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، چکھا انہوں نے درخت کو۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مفعول اگر ضمیر کی شکل میں ہے تو اس پر زبر واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں اور کسی عامل کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، جیسے انذرتہم، یحییکم، انبئونی، سقناہ۔ تو ان سب شکلوں میں ہم، کم، نی، ہو یہ ضمیریں ہیں، ان پر زبر کا اثر نہیں ہوگا۔ مفعول کی دوسری قسم مفعول مطلق کہلاتی ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے ہم معنی ہوتا ہے۔ یہ عموماً تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے فصلناہ تفصیلا، تاکید کی ہم نے اس کی پوری۔ اس جملے میں غور کیا جائے تو فصلنا باب تفعیل سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور تفصیلاً اسی کا مصدر آ گیا ذکر ہوا ہے، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کو بھی زبر ہوگا۔ اس کی مشق کے لیے بھی قرآنی جملے پیش ہیں۔ دمرناہا تدمیراً، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو پوری طرح سے، یعنی تدمیراً تاکید کے لیے آیا، دمرنا کا مصدر ہے، اور اس کو ایسے مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ قل لہما قولا، آپ کہو ان دونوں کو اچھی بات، یعذبہ عذاباً، عذاب دے گا وہ ان کو اچھی طرح سے، خوب عذاب۔ فتحنا لک فتحا، کھول دیا ہم نے آپ کے لیے اچھی طرح سے کھولنا، یعنی فتح دی۔ رجت الارض رجن، ہلا دی گئی زمین خوب اچھی طرح ہلانا۔ بست الارض بسن، پھیلا دیا گیا پہاڑوں کو خوب اچھی طرح پھیلانا۔ ابنوا علیہم بنیانا، تعمیر کرو ان پر خوب اچھی طرح۔ اغترف غرفتن، چلو بھر لیا انہوں نے خوب اچھی طرح چلو بھرنا۔ زلزلت الارض زلزالہا، ہلا دی گئی زمین اس کو اچھی طرح ہلانا۔ مزقناہم کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے ان میں ہر ایک ٹکڑے کرنے کو۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، مت بناؤ سنگار کرو پہلے لوگوں کے بناؤ سنگار کرنے کی طرح۔ ذللت قطوفہا تذلیلا، جھکا دیے گئے ان کے کنارے خوب اچھی طرح جھکانا۔ آپ مفعول مطلق کے جملوں میں غور کریں گے تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ جملے میں جس باب کا فعل ذکر ہوا ہے اسی کا مصدر تاکید کے لیے آیا گیا ہے اور اس پر زبر داخل کر دیا گیا ہے۔ ایسے جملے جب بھی آئیں گے ان کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعولات کی تیسری قسم مفعول فی کہلاتی ہے۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمانہ پر دلالت کرتا ہے، جیسے بنینا فوقکم، بنایا ہم نے تمہارے اوپر۔ اس جملے میں بنینا فعل ماضی جمع متکلم ہے، فوقا مضاف کو مضاف الیہ ہوا ہے، لیکن فوقا چونکہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اوپر۔ اس سبق کے قرآنی جملے اس طرح ہیں: اہبطوا مصرا، اترو تم سب شہر میں، یعنی مصر ایک جگہ ہے، چونکہ جگہ پر دلالت کیا اس کے لیے اس کو مفعول فی کہیں گے اور اس پر زبر داخل ہوگا۔ رفعنا فوقکم، بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر، تو فوقا بھی مفعول فی ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا، لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات، تو لیلا بھی وقت ہے، زمانہ بتا رہا ہے، اس لیے یہ بھی مفعول فی ہونے کی وجہ سے زبر ہے۔ بارکنا حولہ، برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد، تو حولہ بھی جگہ کی طرف اشارہ ہوا، اس لیے یہاں بھی زبر آیا۔ نخرج لہ یوم القیامۃ، نکالیں گے ہم اس کو قیامت کے دن، تو یوما بھی اس جملے میں مفعول فی ہے۔ اذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، یاد کرو اپنے رب کے نام کو صبح شام، تو بکرۃ و اصیلا یہ دونوں بھی مفعول فی ہوئے ہیں، اور دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے بیچ میں واو داخل ہوا ہے، لیکن مفعول فی دونوں ہے۔ انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی ابھی ابھی، آنا بھی مفعول فی ہے۔ یبلغ الہدی محلہ، پہنچا دیں گے قربانی کے جانور کو اس کی جگہ میں، محلہ بھی جگہ کے لیے اس لیے مفعول فی ہے۔ ترکنا یوسف عند متاعنا، چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس۔ اس جملے میں ترکنا فعل جمع متکلم، یوسف مفعول بھی، اندا چونکہ جگہ کے لیے آتا ہے تو اندا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مفعول فی ہوا ہے اور اندا کو زبر ہوا۔ یعمل بین یدیہ، وہ کام کرے گا اس کے درمیان۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما، چلو پھرو تم سب اس میں رات کو اور دنوں کو۔ جملے میں بھی لیالیہ مفعول فی ہے اور ایامن بھی مفعول فی ہونے کی وجہ سے زبر ہوا ہے۔
مفعولات کی چوتھی قسم مفعول لہ کہلاتی ہے۔ مفعول لہ وہ اسم ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب ہو، جیسے بدلوا نعمت اللہ کفرن، بدلا انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کی وجہ سے۔ جملے میں بدلوا فعل، ہم ضمیر فاعل ہو گیا، نعمت اللہ مضاف ہو کر کے مفعول بھی ہوا کیونکہ فعل کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ کفرن مفعول لہ ہے کہ وہ کفرن وجہ بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا۔ جملے میں جو لفظ کسی چیز کی وجہ یا سبب کو بتاتا ہے اور اس کو زبر داخل ہے تو ایسا جملہ، ایسا لفظ مفعول لہ کہلاتا ہے۔ اس کی مشق کے لیے قرآنی جملے، یریکم البرق خوفا و طمعا، وہ دکھلاتا ہے تم سب کو بجلی خوف اور طمع یعنی لالچ کے وجہ سے، یعنی جملے میں خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو برقہ تو مفعول بھی ہو گیا، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زبر ہوا، اور وہ واقع کس وجہ سے ہوا تھا؟ خوف اور طمع کی وجہ سے، تو مفعول لہ ہوا اس لیے زبر ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انکار کرتے ہیں وہ سب اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے ضد کی وجہ سے، تو بغیا یہاں مفعول لہ ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس جملے میں لا تقتلوا فعل نہیں ہے اور انتم کی ضمیر فاعل ہو گئی، اولادکم مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہوا کیونکہ فعل کا فاعل واقع ہو رہا۔ کس وجہ سے فعل ہوا تھا؟ خشیۃ املاق، تو یہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول لہ ہے، اس لیے خشیۃ کو زبر آیا۔ مفعولات کی پانچویں قسم مفعول مع کہلاتی ہے۔ مفعول مع وہ اسم ہوتا ہے جو ایسے واو کے بعد ہوتا ہے جو مع کے معنی میں آتا ہے۔ عام طور سے واو جملوں کو جوڑنے کے لیے حروف عطف ہوتا ہے جس کے معنی اور کے ہوتے ہیں، لیکن مفعول مع کے لیے جو واو آتا ہے اس واو کا ترجمہ مع یعنی ساتھ کے ہوتا ہے، جیسے قوا انفسکم اہلیکم نارن، بچاؤ اپنے آپ کو، مع اپنے اہل کو آگ سے۔ اس کی مشق کے لیے قرآنی جملے جیسے فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو جمع کرو اپنے حاکموں کو مع اپنے شرکاؤں کے۔ مسنا و اہلنا الضر، پہنچی ہم کو مع ہمارے اہل کے تکلیف، میں اہلہ کو زبر واو کی وجہ سے ہوا کیونکہ مفعول مع ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارن، بچاؤ خود کو مع اپنے اہل کے آگ سے۔ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے صبر کی اپنے پروردگار کی رضامندی تلاش کرنے کو۔ بدلوا نعمت اللہ کفرن، بدلا انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کی وجہ سے، تو کفرن اس جملے میں مفعول لہ کہلائے گی کیونکہ یہاں اس جملے میں کفرن کے ذریعہ وجہ پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ مفعولات کی تمام قسمیں ہیں۔ یہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ مفعولات کا اعراب زبر ہوتا ہے، یعنی مفعول کو زبر ہوتا ہے۔ اس سبق کے جملوں میں جو مشقیں دی گئی ہیں ان میں آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ پوری طرح سے مفعولات کی قسمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بقیہ جو نہیں سمجھ میں آتا وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں۔